میلاد پاک کے عنوان سے آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی عنوان سے کے ساتھ چند باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر عرض کرنی ہے۔ دعا یہی ہے کہ میرا پاک رب میرے زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سیرت کے حسن کو بھی بیان فرمایا، نبی کی صورت کے حسن کو بھی بیان فرمایا گیا۔ ہمارے نبی امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت میں بھی نمایاں ہیں اور اپنی سیرت میں بھی، صورت میں بھی حضور مقام رکھتے ہیں، سیرت میں بھی حضور شان رکھتے ہیں۔ اللہ نے جو اپنے محبوب کو سیرت کا حسن عطا فرمایا، زمانہ نازاں ہے، اور اللہ نے جو اپنے محبوب کو صورت کا جمال عطا فرمایا، دنیا اس پہ بھی رشک کرتی ہے۔ کائنات نازاں ہے حضور کی سیرت کے جمال پہ، کائنات نازاں ہے حضور کی صورت کے جمال پہ۔ میرے رب نے کلام مجید کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت اور حضور کی سیرت سے ریلیٹیو متعلقہ اور مناسبت سے میرے رب نے بہت ساری آیات بینات کو نازل فرمایا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ بھی آیت کریمہ در حقیقت حضور کی شان محبوبیت میں میرے رب نے نازل فرمائی ہے۔ حقیقی طور پہ ازلی و ابدی اول ذات میرے رب کی ہے، یہ نقطہ سماعت فرما لیں، کہیں ابہام باقی نہ رہے۔ ازلی اور ابدی ذات میرے رب کی ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ جب اس نے خلقت کی ابتدا فرمائی، تخلیق کی ابتدا فرمائی، تو سب سے پہلے تخلیق میں سے جس چیز کو خلق کیا گیا، تخلیق کیا گیا، وہ ذات نور محمد مصطفیٰ ہے۔ جس چیز کو تخلیق فرمایا گیا وہ خالق ہے، اس نے جس ذات کو تخلیق فرمایا وہ الاول، وہ اولیت والی جو شے ہے، جو ذات ہے، جو خاص نور ہے، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اپنی خلقت میں مقام اولیت کے فیضیاب ہے، حضور اپنی نبوت پہ مقام اولیت کے فیضیاب ہے۔ اس پہ میں تھوڑی باتیں عرض کروں گا کہ اپنی خلقت پہ بھی وہ مقام اولیت بھی ہیں، اپنی نبوت پہ بھی وہ مقام اولیت بھی ہے۔ آئیں حضور کی خلقت کے عنوان سے پہلی حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا۔ انداز دیکھیں کہ اتنا نرالا سوال نہیں تھا جو انداز ان کا تھا، کہ جس انداز کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے سوال کرتے، وہ انداز بڑا نرالا ہوتا تھا۔ عرض کیا کہ قال کنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی انت و امک، حضور آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، اخبرنی عن اول شیء خلقہ تعالی قبل الاشیاء، ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا۔ اب سوال تھا تو سیدھا سوال کر دیتے، میں اس حدیث کے پہلے الفاظ پہ عقیدہ سکھا رہا ہوں، عقیدہ بتا رہا ہوں، بلکہ دین بتا رہا ہوں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال بڑا سادہ سا تھا، اگر براہ راست پوچھ لیتے قباحت نہیں تھی، تو انہوں نے اس رنگ کے ساتھ، انداز کے ساتھ سوال کیا کہ بی ابی انت و امک، حضور آپ کی ذات حسن پہ، آپ کی ذات نبوت پہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں۔ ارشاد فرمایا، یہ دین سکھایا جا رہا، اگر کوئی سمجھے تو یہ دین ہے۔
اخبرنی ان اول شیء خلقہ تعالی قبل الاشیاء۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ رسالت آپ کے اندر سوال کیا گیا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا، خلق فرمایا، تو جواب سنیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیہ من نورہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے خلق فرمایا، تخلیق فرمایا، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس عنوان سے ایک اور حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے، اسے سماعت فرما لیں، یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے گا اور میرا جو نقطہ گفتگو ہے اس کی اصل تک آپ پہنچ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ویسے میں حوالہ علماء دیوبند کے جو ان کے مطابق حکیم الامت ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا، رسالہ لکھا، نشر الطیب فی نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رسالہ لکھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے اپنے رسالے کے اندر بھی اس حدیث کو جو ہے بیان فرمایا۔ جتنے بھی امت کے چوٹی کے محدث ہیں تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ جو ہے اپنی جو ہے وہ کتابوں کے اندر یہ بیان فرمائے۔ اب میں اختصار کے ساتھ اس حدیث میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے یہ حدیث ترمذی، حدیث مشکات، حدیث ابن ماجہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، پوچھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا جبرائیل کم امرت من اثنین، اے جبرائیل بتاؤ نا ذرا کہ اللہ نے آپ کو عمر کتنی عطا فرمائی ہے، عمر کتنی ہے؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین تھے، وہ تو راز نبوت کو جانتے ہیں، اصل نبوت کو جانتے ہیں، حقیقت محمد کو سمجھنے والے ہیں۔ تو سامنے تو جبرائیل تھا، تمام انبیاء علیہ السلام کا صحابی ہے، سدرۃ المنتہا کا باسی ہے، رب کے خاص قرب میں رہنے والا ہے، فرشتوں کا امام ہے۔ جبرائیل امین کوئی عام ہستی تو تھی نہیں، لیکن انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ لست عالم غیری، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، لست عالم غیری، میں نہیں جانتا۔ یہاں اس حدیث کے ان پہلے الفاظ پہ شاعرین نے چند جملے لکھے، محدثین اور شاعرین نے چند جملے لکھے، کہتے ہیں کہ جبرائیل امین گو کہ جانتے ہوں، گو کہ جانتے ہوں، لیکن سرکار نے پوچھا تو تقاضے ادب کے پیش نظر تو اپنا علم جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے، چونکہ میں صاحب علم کے سامنے کھڑا ہوں تو ان کے سامنے میری جرأت کہ میں اپنا علم ظاہر کروں، تو کہا کہ عرض کیا کہ حضور میں نہیں جانتا تو سفر تو چنگا جان رہی ہے، لست عالم غیری، خیر کہا کہ حضور میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے۔ اب چونکہ حضور نے سوال کیا تو ان کا حق بنتا تھا، یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ جب کوئی بڑا سوال کرے تو چھوٹا جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق اسے جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائیں، یہ جو متفق علیہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین نے جب راز اٹھایا، حقیقت بیان کی، حضور کی خدمت میں وہ اپنی نیاز بندی پیش کرنے لگ گئے تو عرض کیا کہ لو اننا فی الحجاب الربیع، لو اننا فی الحجاب الربیع نجم یطلع فی کل 70,000 سنۃ مرہ،
رأیتہ اثنین و سبعین الف مرہ، حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مقام ربیع پہ میں نے ایک ستارے کو دیکھا تھا. یہ مقام ربیع وہ خاص مقام ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص ہمہ وقت جو ہے وہ نازل ہوتا رہتا ہے. تو کہا کہ اس مقام ربیع میں، اس میں تھوڑا تفکر دیں، توجہ دیں، فکر اپنے ڈالیں کہ اس مقام ربیع پہ حضور ایک ستارے کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ ستارہ 70 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 سال دفعہ دیکھا. تو رأیتہ اثنین و سبعین الف مرہ، کہ اس ستارے کو، جو ستارہ 70 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا تھا، اسے میں نے 72,000 سال دفعہ دیکھا. اچھا، سامنے حضور کی ذات رحمت. اب انہوں نے اپنے عمر کے متعلق جو ہے یہ ایک زاویہ دیا ہے، یہ ایک تجربہ پیش فرمایا ہے. اب توجہ فرمائیں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فقال یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، فرمایا کہ جبرائیل، جس ستارے کو تم نے آسمان ربیع پہ دیکھا تھا وہ کوئی آسمانی ستارہ نہیں تھا. کہا کہ وہ در حقیقت نور محمد مصطفیٰ تھا. آسمانی ستارہ نہیں تھا، وہ تو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ وعزت ربی، مجھے میرے رب کی قسم، انا ذالک الکوکب، در حقیقت جبرائیل جس ستارے کو تم نے دیکھا ہے اپنی نورانی آنکھوں کے ساتھ، وہ ستارہ نور محمد مصطفیٰ تھا. بلکہ ستارے سے بات چلی، میرے ذہن میں جو ہے ایک اور حدیث یاد آ گئی. اس مضمون کے ریلیٹیو نہیں ہے لیکن میلاد کی مناسبت سے ہے، حضور کی بعثت کے عنوان سے ہے، حضور کی آمد کے عنوان سے ہے. تو حضور نے چونکہ خود ارشاد فرمایا کہ انا ذالک الکوکب، تو ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حضور کے ثنا خوان بھی تھے. حضور انہیں خود حکم ارشاد فرماتے، ان کا انداز بھی اچھا ہوتا، شاعری بھی ستھری ہوتی، طریقہ بھی احسن ہوتا. جب سارا حسن بندے کے پاس ہو تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعری بھی اچھی ہو، میں یہ جملہ نعت خوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاعری بھی اچھی ہو اور بندہ خلوص کے ساتھ جب پڑھے بھی صحیح تو پھر جو اس کی داد ہے اللہ اکبر، زمین والے نہ بھی دیں تو عرش والا ضرور دیتا ہے. اگر اس ذوق کے ساتھ کوئی پڑھے تو، چونکہ اب ذوق رہے نہیں، ضعیف ہو گئے، اور جس وجہ سے لوگ میلاد پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو خیر میرا اشارہ بہت سارے لوگوں کے سینوں تک پہنچ گیا. اب جملہ سے بات فرمائیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور کے شاعر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد شہر مدینہ حضور تشریف لائے، ہجرت سے پہلے تو مدینہ یثرب تھا، تو ہجرت کے بعد مدینہ تو رسول بن گیا. تو جو پہلے اصحاب تھے ان میں سے ایک ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں کہ حضور کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بڑھ کے کوئی حسین بنایا ہی کوئی نہیں. یہ نہیں کہ حضور میں کہہ رہا ہوں یا میرا شاعری ذوق کہہ رہا ہے، واللہ سچی بات یہی ہے کہ آپ سے بڑھ کے زیادہ سونا اللہ نے کوئی نہیں بنایا، اور آپ کو اس طرح بنایا گیا جس طرح خالق چاہتا تھا یا جس طرح آپ کی آرزو تھی. اب سنیں، یہ کہتی ہے وہ جملہ یاد آیا کہ انا ذالک الکوکب، تو اس پہ جو ہے مجھے یہ جملہ یاد آ گیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جس رات ولادت ہوئی، جس رات حضور اس دنیا بزم کائنات میں آپ قدم رنجہ فرمائے اور آپ جلوہ فروز ہوئے، وحشت جب دور ہوئی اور اجالے اور سوچنے جب عام ہوئے، روشن ہوئے، کائنات روشن ہوئے، اس رات جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس دن، جس رات، جس لمحہ حضور تشریف فرما ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ وہ تہجد کا ویلا تھا. فجر سے پہلے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بزم کائنات کے اندر آپ رونق افزا ہوئے.
حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری عمر تھی 7 سال یا 8 سال، لیکن میں اتنا سیانہ تھا کہ اگر کوئی بات سنتا تو میں سمجھ جاتا تھا، بات کی سمجھ میں رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور اس کائنات میں جلوہ فروز ہوئے تو شہر مدینہ کے اندر ایک شخص جس کا تعلق مذہب یہود سے تھا، جو یہود سے تھا، وہ مدینہ کی ایک اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اس نے ندا دی۔ ندا کیا دی؟ قد طلع النجم، قد طلع النجم یوم الاحمد الذی یولد به هذه الليل۔ اس نے یہودی نے صدا دی کہ آج کی رات وہ نبی تشریف فرما ہو چکا ہے جس کی بشارت سابقہ انبیاء علیہ السلام نے دی تھی۔ وہ نبی تشریف فرما قد طلع النجم، تو اس نے ستارہ دیکھا، تو اس نے اس انداز کے ساتھ حضور کے بارے جو ہے بشارت دی اور خبر دی، تو کہا کہ وہ نبی تشریف فرما ہو چکا ہے احمد الذی یعلد به هذه الليل، جس کا نام آسمان پہ رب نے احمد رکھا ہے اور جس کا نام فرش والوں میں محمد بنا محمد ہے۔ تو کہا کہ وہ نبی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور خلقت میں مقام اولیت میں فیضیاب، اور دوسرا حضور نبوت میں بھی سر اول ہے، سر فہرست ہے۔ وہ کیسے؟ یہ اس طرح کا مشکل سوال نہیں ہے کہ انسان نہ سمجھے، بلکہ امت اس بات پہ بھی متفق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت عطا کی گئی، اور حضور کی ہی وجہ سے، حضور کی ہی نبوت کی ہی وجہ سے دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائے۔ اس پہ ایک معروف حدیث کو استعمال فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ متى وجبت لک النبوہ، حالانکہ یہ سوال کر رہی ہیں، سوال بنتا تو نہیں تھا کہ بندہ ان سے پوچھے کہ ابو ہریرہ کیا آپ کو نہیں پتا آپ کے سامنے مکہ پاک کے اندر جبل ابو قبیس کی پہاڑی پہ حضور نے چڑھ کے اعلان نبوت فرمایا؟ بے میاں تے کو کوئی نہیں پتا کہ شہر مکہ کے اندر جبل ابو قبیس کی پہاڑی پہ چڑھ کے حضور نے اعلان نبوت فرمایا؟ تو اعلان نبوت بھی فرمایا اور یہ لوگ حضور پہ ایمان بھی لائے، تو ابو ہریرہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ تو سوال نہیں بنتا، لیکن ہمیں جو ہے وہ دین سکھایا جا رہا ہے۔ گو کہ ابو ہریرہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سب سے پہلے نبوت انہیں دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے بارے دسنا چاہتے ہیں کہ سونا اساں کچھ بھی نہیں جانتے، جو کچھ بھی جانتے ہو تساں جانتے ہو۔ عطا وجبت لک النبوہ، تو انہوں نے سوال کیا، یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا تو حضور نے جو ہے وہ جواب ارشاد فرمایا کہ وقال یا آدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم نبی علیہ السلام کو ان کے جسم کے اندر ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو کہا میں اس سے قبل بھی پہلے بھی نبی تھا۔ تو کہیں میں ارشاد فرمایا کہ بین الروح والجسد بین الماء والطین، تو کہیں میں ارشاد فرمایا کہ آدم نبی علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس سے قبل بھی میں نبی تھا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم نبی علیہ السلام کو ابھی ان کے بابرکت اور مبارک جسم کے اندر ان کی مبارک روح نہیں ڈالی گئی، تو میں اس سے بھی پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو نبوت کے اندر بھی آپ جو ہے مقام اولیت بھی ہے، بیست آپ کی آخر کے اندر ہے، یہ سمجھنے میں بات ہے۔ تو بیست جو ہے وہ آخر کے اندر ہے، نبوت آپ کو جو پہلے دی گئی تھی۔ تو اس عنوان سے جو ہے بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کی خدمت کے اندر جو ہے وہ ذوق والی میں نے باتیں عرض کرنی ہیں کہ حضور اول بھی ہیں، نبوت کے اندر خلقت کے اندر بھی اول ہیں۔ اسی طرح تیسرا پہلو ہے، حضور اپنے ذکر کے اندر بھی مقام اولیت میں فیض یاب ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ مقام ذکر کے اندر آپ سوچیں کہ جب کائنات کی کوئی شے نہ تھی، وہ ذات تو تھی نا کہ جو ازلی بھی ہے، جو ابدی بھی ہے، تو وہ اگر ہے بال یقین ہے تو
تو پھر جو ہے اگر وہ ہے تو اس نے ذکر بھی کیا ہوگا، کیونکہ اس نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کی ذات پہ درود اور سلام پڑھتا ہوں اور بھیجتا ہوں اپنی شان کے مطابق۔ تو سوچیں کہ جب کوئی شے نہیں تھی حضور کا ذکر اس وقت بھی خالق کر رہا تھا، خالق اس وقت بھی اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ حجت المحدثین ہیں امام نبہانی علیہ رحمہ، ان کی جو ہے انہوں نے اس حدیث کو جو ہے منقول فرمایا، نقل فرمایا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص دست قدرت سے تخلیق فرمایا، تو حضرت آدم نبی علیہ السلام کی خلقت عام انسانوں جیسی نہیں ہے کہ جس طرح عام انسان جو ہے وہ سلسلہ اور جو ہے وہ ایک نطفے سے بنائے گئے اور خون جو ہے وہ دوسری شکل جب اپنا لے اور پھر اللہ کے حکم سے وہ دوسری شکل جو ہے اندر وہ جب وہ حرکت کرے تو پھر انسان کا جو ہے پہلا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم نبی علیہ السلام اس انداز کے ساتھ آپ کی جو ہے وجود اور وجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم نبی علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ تو اب جملہ سنیں، امام نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ حجت المحدثین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو تو سوال نہیں کیا فرشتوں، خالق کا حکم ہو اور جو ہے مخلوق اگر مگر کرے کہ مالک ہم کیوں سجدہ کرے، تو جس نے اگر مگر کیا نا تو پھر وہ جو ہے وہ اس تکریم والے صف سے اسے ہٹا دیا ہے۔ عزت جہاں ملتی تھی، محبت جہاں ملتی تھی، شفقت جہاں ملتی تھی، قرب خاص جہاں نصیب ہوتا تھا تو وہاں سے ہٹا دیا گیا جس نے اگر مگر کیا۔ تو خیر جملہ سی بات فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ذات کی طرف سے جب حکم ملا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سجدہ در حقیقت سامنے حضرت آدم تھے لیکن وہ در حقیقت نور محمد مصطفیٰ کو سجدہ کیا جا رہا تھا۔ اس میں کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام کی بابرکت اور مبارک پیشانی کے اندر نور محمد مصطفیٰ داخل ہو چکا تھا۔ تو فرشتوں کو تعارف کروایا گیا کہ آدم کو سجدہ تو ضرور کیا جا رہا ہے، اس آدم کی جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، جو باطن کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نور محمد مصطفیٰ جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، حضور کے نور اور حضور کے ذکر کی جو ہے اس انداز کے ساتھ میرے رب نے تقریب بیان فرمایا، پروٹوکول بیان فرمایا۔ اس عنوان سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس حدیث کو جو ہے ساتھ ملایا اور یہ حدیث بڑی معروف ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام مقام کوہ طور پہ پہنچے، کس لیے پہنچے؟ قرآن نے وہ مقصد بھی بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا ہم کلامی کے لیے، تو وہ جو مدتوں کی آرزو تھی آج جو ہے وہ پوری ہوئی، مالک کی قرب خاص میں پہنچے، طور کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ میرے رب نے اپنی شان کے مطابق اپنے کلیم سے جو ہے وہ گفتگو فرمایا۔ اس بات پہ بڑے خوش ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام۔ یاد رکھیں تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ شان رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ تو قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ وہ تمام انبیاء و مرسلین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں دی ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی ہے، یہ جو بعض ہیں ان میں حضور کی ذات نہیں ہے، دیگر انبیاء کو دیگر پہ فضیلت دی گئی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ان پہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ یہ نقطہ میں علماء کی خدمت میں عرض کر گیا ہوں، پھر سن لیں
کہ یہ جو بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی ہے، بعض میں بعض ہیں اور حضور نہیں ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ پہلے ہی فضیلت رکھتے ہیں۔ تو اب جملہ سماعت فرمائیں کہ سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام گئے، بڑے خوش تھے، عرض کرتے ہیں کہ مالک الواح تورات عطا فرمائے تیرا شکر، نبوت و رسالت عطا فرمائے تیرا شکر، ہم کلامی کا شرف بخشا تیرا شکر، اور دیگر انعام و اکرام عطا فرمائے وہ بھی تیرا شکر، میں بچا لاتا ہوں۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اس جو ہے شکر کا ہدیہ ہے تو وہ کیا ہے کہ وَمُتُّ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ یہ جو تم شکرانہ کر رہے ہو اس کا ہدیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، رب کی معرفت کے متعلق رب کے بندوں کو آگاہ کرنا۔ نبوت کا بنیادی جو ہے، نبوت کا جو بنیادی اصول اور اسلوب ہے وہ یہی ہے۔ میرا یہ جو ہے متعلقہ مضمون نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے بعثت اور ان کے آنے کا، انہیں بھیجنے کا جو بنیادی مقصد ہے، ان میں سے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا۔ ان کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ پڑھ لیں، اللہ نے ہدایت دی ہے انبیاء علیہ السلام کی ہی توسل سے۔ تو کسی کو ہدایت ملی کتاب سے، کسی کو ہدایت ملی نبی کی ذات سے۔ تو خیر جملہ سماعت فرمائیں۔ تو کہا کہ وَمُتُّ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ، اللہ کی توحید کو بیان کرنا۔ توحید کو اگر دو لفظوں میں جو ہے بیان کرنا ہو تو میں سادہ یہی کہوں گا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے اندر یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق باقی سب مخلوق، وہ طاقت والا باقی اس کے محتاج۔ اب جملہ سماعت فرمائیں کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو حکم ملا کہ وَمُتُّ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب کے کلیم تھے، بڑے ناز، اللہ اکبر، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور میرا رب جو ہے ان کے ناز اٹھاتا اور خوش بھی ہوتا۔ جملہ سماعت فرمائیں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ جب میرے رب کی طرف سے حکم ملا کہ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ کیا ہے کہ حضور اپنے ذکر میں بھی، اپنی تعریف میں بھی اور اپنے تعارف میں بھی حضور مقام اولیت میں جلوہ فروز ہیں۔ تو جب کلیم نے سوال کیا بارگاہ حق میں کہ مالک یہ تیری توحید کے ساتھ، یہ تیرے محبوب کی محبت اور ان کا ذکر مشروط شرط ہے، لازم ہے، تو میرے رب نے تعارف کروایا۔ تو تعارف پہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں اور میں پھر واپس میں اسی لفظ میں نے آنا ہے۔ میرے رب نے تعارف کروایا، کہا کہ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ میرے رب نے تعارف کروایا میرے سونے نبی کا، سچے سچے نبی کا، اجن آیا کوئی نہیں، آمن تو پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا وعدہ کیا ہے۔ دستور قدرت تو یہ ہے، دستور دنیا تو یہ ہے کہ بندہ آتا ہے، نام لکھا جاتا ہے، تعارف ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا دنیا کے اندر آیا ہے، لیکن یارو خوش نصیب ہیں وہ سارے لوگ جنہوں نے حضور کی ذات، جو حضور کی ذات پہ ایمان لائے، حضور کا جنہیں کلمہ نصیب ہویا۔ اسا تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جڑا آیا بعد چھائیں جن ذکر اذکار پہلے ہونے پایا۔ جملہ سماعت فرمائے۔ تو یہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ وَحُبِّ عَلَىٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ آپ بڑے دانا لوگ ہیں، اشارہ بھی آپ سمجھ لیتے ہیں، فقیر سید کے اس جملے کو سن لیں، اس پہ پھر منصف بننے کی کوشش کریں۔ وقت بڑا نازک ہے، دیکھ لیں کہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، فرقہ واریت عام ہے، لسانیت عام ہے، تعصب عام ہے، ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کا جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں بہتر جو ہے میں دین کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ لیکن جملہ سے بات فرمائیں، جب سوال کیا نا تو یہاں اس لفظ پہ محدثین نے لکھا، جمہور مفسرین و محدثین اور شاعرین نے کہا کہ
باقاعدہ طور پہ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک بتا تو صحیح کہ تیرے محبوب کی محبت کا حق جو ہے وہ کیا ہے، تو بتا تو صحیح نا بھئی تیرے محبوب کی جو محبت کا حق ہے وہ کیا ہے۔ تو میرے پاک رب نے جو ارشاد فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا، حضور کے تعارف کے متعلق ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اے کریم پاک رب بھی اپنے محبوب سے اس طرح پیار کرتا ہے، تو وہ کیا کس طرح پیار کرتا ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور محمد مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پیش کرتا ہے۔ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی پڑھتا ہے رب، سلام بھی پیش کرتا ہے۔ تو کلیم نے کہا کہ مالک جس طرح تو پیار کرتا ہے تیرا کلیم بھی تیرے حبیب کی ذات سے ویسا پیار کرے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں، ابھی آپ نے آنا ہے، بلکہ مجھے یہاں درود کی فضیلت پہ ایک جملہ یاد آ گیا۔ وہ حدیث بڑی معروف ہے، حدیث ویسے مسلم کی ہے، حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عام طور پہ عام لوگوں نے یہی سمجھا ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، نہ ہی میرا اس طرح کا مزاج ہے، عام طور پہ عام لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور ہم جیسے عام بشر تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی وہی حیثیت تھی کہ جو عام انسان اور عام بشر کی حیثیت اب ہے۔ اب جملہ سے بات فرمائیں، حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے حدیث مسلم کے، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ ہے فضیلت درود کی فضیلت پہ ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی اعرف لحجرا بمکہ کان یسلم قبل علی ان الباسا، فرمایا کہ اے جابر، وہ حضور نے اپنے جو ہے ماضی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے جابر جب ہم مکہ پاک کے اطراف سے گزرتے تو مکہ پاک کے اندر ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے اندر ایک پتھر تھا، پتھر جو ہے حضور کو دیکھ کے اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے قبل، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، رب کا حکم نہیں ملا، تو کہا کہ وہ مکہ پاک کے پہاڑ میں سے ایک پتھر تھا تو جو ہمیں پہچان کے ہماری ذات پہ جو سلام پڑھا کرتا تھا۔ حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا کہ اے جابر اس پتھر کو اللہ کے نبی آج بھی پہچانتے ہیں۔ تو یار اعلان نبوت سے قبل پتھر سلام پڑھیں اور اپنی نوکری پیش کریں اور اپنی جو ہے غلامی اپنے انداز اور رنگ میں بیان کریں، تو جس بندے نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ حضور سے اپنی غلامی اور محبت کا اظہار کریں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے عرض کیا کہ جس طرح مالک تو پیار کرتا ہے وہ حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا کلیم بھی تیرے حبیب کی ذات سے ایسا پیار کرے گا۔ یہ ہے حضور کا ذکر جسے اللہ نے جو ہے بلندی عطا فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر بھی تو ارشاد فرمایا نا کہ محبوب آپ سے وعدہ، آپ کے ذکر کو آپ کے رب نے جو ہے وہ بلند ہی کر دینا ہے، یہ ذکر کبھی گھٹے گا نہیں۔ بڑی بڑی تحریکیں لوگوں نے چلائی، بڑے جناب تقریر کے زور پہ، تحریر کے زور پہ بڑے جتن کیے گئے، میں تنقید نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھے کچھ ملنا ہے تنقید کر کے، لیکن جملہ سنیں، زور بڑا لگایا گیا، لگایا بھی جا رہا، لگاتے بھی رہیں گے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہی وعدہ ہے۔ آیت کریمہ تو بڑی معروف ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہر شے گھٹ سکتی ہے لیکن آپ کے رب کا آپ سے وعدہ ہے آپ کا ذکر کبھی نہیں گھٹے گا۔ تو خیر ہم اپنے انداز کو بہتر کر لیں، میں اصلاح پسند ہوں، اس انداز کو بہتر کر لیں، جو خرافات ہیں جو رسومات ہیں اسے نکال لیں۔ تو باقی میلاد کی محفل کرنا جائز بھی ہے اور یہ عمل حضور کی ذات کو بڑا پسند ہے، اثر اصحاب سے ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذوق بھی ہوتا، یہ شوق بھی ہوتا کیا کہ جب بھی انہیں فراغت ملتی نماز اور قرآن کی تلاوت سے، جملہ سن لیں، نماز اور قرآن کی تلاوت سے جب بھی وہ فارغ ہوتے کسی نہ کسی نبی کا ذکر وہ اپنی زبان حال سے کیا کرتے تھے۔ تو
حضور اپنے ذکر کے اندر جو ہے، اپنی شان کے اندر جو ہے، حضور مقام اولیت پہ، خلقت کے اندر بھی مقام اولیت، نورانیت کے اندر بھی مقام اولیت، اور نبوت کے اندر بھی مقام اولیت، اس عنوان سے کہ هو الاول والآخر۔ وقت جو میرا ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے، اس میں ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ جمہور علماء مفسرین نے یہاں کہا کہ آخر سے مراد کیا ہے؟ اول سے مراد تو حضور کا نور ہے، آخر سے مراد کیا؟ تو جملہ سن لیں، یہ اس میلاد کا مقصد بیان کر رہا ہوں۔ جس طرح آج دنیا اسلام پہ قد رہنے لگا رہا، اسلام پہ جو ہے فوکس کر کے اور اسلام کی جو خوبصورت جو پہلو ہیں انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اغیار کی طرف سے، دنیا کی طرف سے۔ تو یہ ہم نے میلاد کی محافل کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دینا ہے کہ اللہ اکبر، کہ ہم اپنے نبی کی ناموس پہ آج بھی پہرہ دار ہیں، اور مرتے دم تک ہم اپنے نبی کی ناموس پہ پہرہ داری دیتے رہیں۔ ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ لفظ ہیں، واللہ میرا رب دلوں کی بھید جانتا ہے۔ ہم ہر چیز کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ناموس پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، مہنگائی ہو، ذلت ہو، اور کیا کیا ہو جو بندہ بیان کرے اس سطح سے، ہر شے برداشت کی جا رہی ہے، کریں گے، کوئی مار نہیں جاتا۔ لیکن میاں یہاں یہ معاملہ ایمان کا ہے، غیرت ایمانی کا معاملہ ہے، ہر شے برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن جو ہمارا ایمان ہے اور اس کی جو غیرت ہے وہ یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات رحمت اور آپ کی شان رسالت آپ کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھے تو صحیح۔ اب جملہ سماعت فرمائیں کہ آخر سے مراد کیا ہے؟ اقوال بہت سارے ہیں اور ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جملہ سماعت فرمائیں کہ آخر سے مراد جمہور علماء تفسیر قرآن کی اس آیت کی تفسیر پہ جنہوں نے کلمے اٹھائے، تحریریں کی، کہتے ہیں آخر سے مراد حضور کی ختم نبوت ہے، حضور کی ختم نبوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیت نور محمد مصطفیٰ سے کی، اور نبوت اور رسالت کا اختتام ذات رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے رب نے فرمایا۔ اس پہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کو جو آپ سماعت فرمائیں، حدیث بخاری ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ انصاری صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے یہ محافظ تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہرہ دار تھے۔ حضور خود حکم ارشاد فرماتے تو یہ رکتے، وگرنہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ ان کے متعلق امہات المومنین مخدومہ کائنات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت ثوبان جب حضور کی خدمت میں آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اللہ اکبر، کہ میں جب تک آپ کو دیکھتا رہوں تو دل کو قرار ملتا ہے، اور میں جب آپ سے دور جاؤں، اپنے گھر کے اندر جاؤں تو میرا جو دل ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، مجھے اپنے گھر میں سے کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حتیٰ کہ اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنے گھر والے، اپنے گھر کی کوئی چیز بھی مجھے جو ہے وہ آپ کی محبت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں۔ میرا دل توڑے واسطے مجھا ارادہ ہے، دلے بے قرار کو قرار اوہ نے ملتا ہے جیلے میں چہرے رسول لے گرتا ہاں۔ تو یہ تھے حضرت ثوبان جو اظہار محبت کر رہے، یار اللہ اکبر۔ میرے والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، ابا بندہ اتنا سچا پیار تو کرے نا، عالم قبر ہو، عالم برزخ کی پہلی منزل، عالم قبر ہو یا عالم حشر ہو، بھی پیار اتنا کھرا تو ہونا چاہیے نا کہ حضور نبی رحمت امتی کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، امتی نبی کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ پیار اتنا کھرا تو ہونا ہے، عقیدہ اتنا سچا تو ہونا ہے، جتنا کیا گزرا عقیدہ بھی ہو اتنا کیا گزرا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ پوچھے کہ جناب میلاد کیوں مناتے ہو، کیا ملتا ہے اور کس لیے مناتے ہو۔ میرے والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ اللہ اکبر مرد کلندر فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت فرمایا کرتے تھے، ابا اتنا چنگا تعلق، مضبوط تعلق تو ہونا، گہرا تعلق تو ہونا کہ جب عالم برزخ ہو، عالم حشر ہو، امتی نبی کو دیکھ کے خوش ہو جائے، نبی امتی کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن پہ حضور خوش تھے اور جو حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک اور صحابی رسول ہیں، بات سے بات چلی تو میں اسے حسن اتفاق پیش کر رہا ہوں، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو حضور کا تعلق تھا وہ بڑا انوکھا تھا۔ آپ بتائیں بھی کس طرح کا ہے؟ اب سنیں حضرت معاذ بن جبل سے حدیث مسلم کے الفاظ، کہتے ہیں کہ آخذ بیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت وانی انا احبک یا معاذ۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے میں ہاتھ چہت پا کے نا ارشاد فرمایا کہ معاذ تو جانتا ہے اساں تیرے نال پیار کرے رہے ہیں۔ اے معاذ تو جانتا ہے کہ اللہ کے نبی تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت معاذ تھے، جب محبوب پہل کر رہا ہو اور محب سامنے ہو تو محب بھی حضور کا صحابی ہو اور جو ہے پھر وہ کہاں چپ رہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جب حضور نے کہا نا کہ وَإِنِّي أَنَا أُحِبُّكَ يَا مُعَاذ، تو انہوں نے عرض کیا کہ قَالَ قُلْتُ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وَأَنَا أُحِبُّكَ سونا اصل تو اللہ پیار کرنے ہیں تے پیار ایویں کرنے ہیں کہ کائنات دی ہر شے تو ود کے تے دنیا دے ہر رشتے تو ود کے ساکو تساں چنگے لگتے ہو۔ حضرت صوبان کے متعلق جو ہے امہات المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ سرکار فرماتی ہیں کہ وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور تو یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، حضور کے سیکورٹی گارڈ تھے۔ اب جملہ سماعت فرمائیں، حضور نے ان سے ارشاد فرمایا، یہ راوی ہیں، حدیث بخاری کی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، فرمایا کہ سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا آخری تاج میرے سر پہ رکھ دیا ہے، تو آخر سے مراد حضور کی ختم نبوت ہے، لا نبی بعدی، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی مرسل نہیں آنا۔ جس طرح سمجھانے کے لیے، جس طرح قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، کتاب حجت ہے، اس کتاب الہ کے بعد اور کوئی آسمانی کتاب نہیں آنے، جس طرح دین مکمل کر دیا گیا اور لا دین بعدی، جس طرح شریعت حضور میں مکمل کر دی گئی، اور جس طرح جناب قرآن نہیں آ سکتا اور دین نہیں آ سکتا اور شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ اکبر جی میں قرآن نہیں آ سکتا نا، ایمیں ہی دوسرا نبی اور رسول بھی نہیں آ سکتا۔ تو جو دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں نے دعوے کیے، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، سب کا ایک ہی یہی کہنا ہوگا، ہر کوئی یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ کہا وہ بھی جھوٹے ہوں گے اور جو ان کے دائی ہوں گے، ان کے پیچھے لگنے والے ہوں گے اور ان کی نبوت اور ان کی رسالت کا جو بول کرنے والے ہوں گے، کہا کہ وہ بھی جھوٹے ہوں گے۔ تو اول و آخر در حقیقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ اعزاز میرے رب نے عطا فرمایا۔ مقصد میلاد کو سن لیں، پیغام میلاد کو سن لیں۔ احباب اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم پہ خوش ہوں، میرے یقین ہر مومن کی یہ آرزو ہے، بے شک ہم کسی ذات پاس سے ہوں، بے شک ہم کسی بھی قوم و قبیلے سے ہوں، یار ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ میں اپنے اعمال اور قول و فعل کے ذریعے، اپنی عادات و خصلات کے ذریعے اپنے نبی کو میں راضی رکھ پاؤں تاکہ دن قیامت حضور میری شفاعت فرما سکیں۔ اس کے لیے جو لازم ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے پیغام میلاد۔ صبح آپ جب جائیں گے کاروبار اپنی دکانوں پہ بیٹھیں گے، آپ سے کوئی سوال بھی کر سکتا ہے کہ میاں جی بیٹھے رہے ساری رات، مولوی صاحب آئے تھے پیر جگی سے، پیر صاحب آئے تھے، کیا پیغام لے کے آئے؟ تو میں پیغام دے رہا ہوں، جو مجھ سے بڑے ہیں چھوٹا بھائی سمجھ کے لے، جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ بڑا بھائی سمجھ کے لے، جو بزرگ تشریف فرما ہے یہ میرے بزرگ ہیں، جملہ سی بات فرمائیں۔ یہ پیغام میلاد ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار جس طرح میلاد کے ذریعے سے کر رہے ہیں، یہ بھی تقاضۂ محبت ہے۔ اور دوسرا جو تقاضۂ محبت ہے حضور سے وہ یہ ہے کہ حضور کی سنت اور شریعت پہ عمل کیا جائے، اس لیے کہ اگر ہم سنت اور شریعت کو اپنائیں گے رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی ہم پہ راضی ہوگا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا
جو ہے اپنا حسن سمجھے اور حضور کی شریعت کو اپنی ذات پہ مقدم جانے، تو یہ ہے میلاد کا مقصد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سے محبت نصیب فرمائے، دین کے ساتھ سنجیدہ ہوں۔ وقت بڑا نازک ہے، اگر سنجیدہ نہ رہے تو پھر خدا نخواستہ کہیں گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں، تو دین کے ساتھ وابستہ رہیں، دین کو سنجیدہ لیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ کے رب العزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی غلامی نصیب فرمائے۔ اساں کی ظہوری نال ساڈا کی بیان ہے، حضور دیاں صفتاں دا نعت خواں قرآن ہے، حضور دیاں صفتاں دا نعت خواں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ ہے نبی دے جمال دا، لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔